تم مریضہ نہیں، میری منقوہہ بھی ہو۔ اب شاباش، اس لباس کو درمیان سے ہٹاؤ تاکہ فرصت سے تمہارے وجود میں موجود بیماری کا پتہ لگا سکوں۔ عدن کو اندازہ ہوا وہ ایڈم کا ہاسپٹل ہے تو کبھی نہ آتی۔ اسے نفرت تھی ایڈم سے، اور ایڈم اس سے بے پناہ چاہتا تھا۔ ایک دم سے بیڈ پہ دھکا دیتا، اس پہ جھک گیا، اس کی شرٹ کی ڈوریوں کو کھینچا، اس کے کندھے سے شرٹ کو سرکا گیا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، وہ چلا کر بولی، چلا کر ہسپتال والوں کے سامنے بدنام کر دوں گی۔ وہ اسے کے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ خاموش رہو، سب لوگ کیا سوچیں گے تمہاری سسکیاں سن کے۔ ایڈم نے بے دردی سے نکاح کی قبولیت کے بعد وہ مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر سب کے درمیان سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ جس قدر غصے میں گئی تھی سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں، مگر ایڈم نے بھی کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ سارے فیملی والوں کے درمیان سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا تو سامنے آئینے کے بیٹھی ایک ایک چیز کو کھینچ کے اتار کے پھینک رہی تھی۔ ایڈم اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو یہ سب کر کے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، یہی ثابت کرنا چاہتی ہوں، تم جیسے انسان سے مجھے نفرت ہے۔ مجھے تم جیسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ایڈم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا، مجھے ایسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ اب میری جان نکاح کر لیا ہے تو شادی بھی ہو جائے گی، زیادہ ٹینشن مت لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا اس کی مہندی کو دیکھنے لگا۔ واہ بھائی، تم نے تو اپنی مہندی میں میرا نام بھی لکھوایا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، خدایا جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، میری جان، اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، تمہیں نہیں چھونا تو اور کسے چھونا ہے؟ ڈاکٹر ایڈم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا، اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے ہاتھوں پہ محسوس کر کے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی۔ خدا کے لیے دور رہا کرو مجھ سے، یوں مجھے چھوا مت کرو۔ اس کے یوں چلانے پہ وہ مسکراتا ہوا مزید اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جس قدر تم خوبصورت ہو، تمہیں پتہ ہے میرا کیا جی چاہتا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے تمہیں اپنی باہوں کے حصار میں لے کے اتنا پیار کروں، اتنی شدت سے تمہیں محبت دوں، اتنا ٹوٹ کے چاہوں کہ تم پاگل ہونے لگ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میرا تو جی چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ سہاگ رات منا لوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھکا۔ وہ جتنا اس شخص سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی وہ شخص اس کے اوپر شدتیں لٹانے لگا، اتنی ہی اس کے ساتھ بے باک حرکتیں کرنے لگا، اور یہ ساری حرکتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، بس اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے ایڈم کی مما ملیحہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ تم وہاں سے بیٹا اٹھ کے کیوں آ گئی تھی؟ انہوں نے نرمی سے عدن سے پوچھا تو عدن فوراً سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں پھپھو جان، وہ بس میں پانی پینے کے لیے آئی تھی، اس وجہ سے اٹھ کے آ گئی۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا،
بیٹا پانی یہاں پہ تو نہیں پڑا ہوا۔ وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی ہاں پڑا ہوا نہیں، وہ بس ویسے ہی ایک ضروری کام سے آئی تھی۔ فوراً سے بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ سیدھا بتاؤ، شوہر پہ غصہ آیا ہوا تھا، اس وجہ سے وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے ایڈم اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ مما سچ کہہ رہا ہوں، میں اسے برا لگتا ہوں، تبھی اٹھ کے آئی تھی۔ یہ کہتا ہوا ایڈم وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ ابھی تک ایڈم کا لمس اپنے لبوں پہ محسوس کر رہی تھی۔ ملیحہ بیگم اس کے پاس آئیں، مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، تمہیں پتہ ہے تم مجھے بہت پیاری ہو، بہت عزیز ہو۔ میں نے تمہارا اپنے بیٹے کے لیے اس وجہ سے انتخاب کیا تھا کیونکہ تمہارے بابا کی بھی یہی خواہش تھی۔ مجھے امید ہے تم دوبارہ ایسی ہی حرکت نہیں کرو گی۔ ملیحہ بیگم نے محبت سے کہا۔ دوبارہ سے جیولری اور اس کے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے باہر لے کے آئیں، سب کے درمیان بٹھا دیا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ایڈم وہاں سے جا چکا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی ایڈم غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکا، بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نخرہ دکھاؤ گی، مجھے ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گی؟ میں امریکہ سے پڑھ کے آنے والا لڑکا، تم جیسی ہزار لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں اور تمہیں لگتا ہے تم میرے ساتھ ایسے کرو گی؟ بہت اچھی سوچ ہے تمہاری۔ وہ عجیب انداز میں خود کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ ابھی تک وہ اپنے ہونٹوں پہ اس کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ مجھے یہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ خود کو اور زیادہ بڑا سمجھنے لگ جائے گی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بس وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے وقت ملیحہ بیگم واپس آئیں، سیدھا اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے کیسی حرکت کی؟ وہ اسے پوچھنے لگی۔ کیا ہو گیا مما؟ جو حرکت کی ہے ٹھیک ہی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عدن مجھے کتنے نخرے دکھا رہی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو تو میں منہ ہی نہیں لگاتا۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے، ملیحہ بیگم نے محبت سے سمجھایا، مگر وہ خاموش رہا۔ آرام کرو، یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، مگر بار بار عدن کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ عدن سے محبت بھی کرنے لگا تھا، مگر وہ بھی اپنی محبت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایڈم اتنا اچھا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، اس کے باوجود اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ایڈم جیسا ہینڈسم بندہ ملا ہے تمہارا، اس کے بعد شادی ہو جائے گی، سوچو کتنی اچھی لائف ہوگی، انجوائے کرو گی۔ وہ تمہیں گھمائے گا، امریکہ بھی لے جائے گا، تمہارے تو سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا بدتمیز ہے؟ کیا بولا تھا اس نے؟ میں بالکل اس گھر کی نوکرانی لگتی ہوں، میں بھلا اس کے ساتھ شادی کیوں کروں گی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میری جان دیکھو، اب شادی نکاح تو ہو چکا ہے۔ نینا نے اسے نرمی سے کہا۔ دیکھو، میں اسے فضول باتیں بند کرو اور چلی جاؤ یہاں سے، تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز جاؤ۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو، ہاتھوں میں مہندی میں تم نے ایڈم کا نام بھی لکھوایا ہوا ہے، اس کے نام پہ شرماتی بھی ہو اور تمہیں اس سے نفرت بھی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ جا کہ تم اسے محبت کرتی ہو، مان جاؤ۔ نینا نے دوبارہ سے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے اسے کوئی محبت نہیں، نہ ہی میں کوئی محبت کرتی ہوں۔
خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ فریش ہو کے آگے سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اچانک سے اپنے وجود پہ کسی کے چلتے ہوئے ہاتھ محسوس ہوئے۔ ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولی تو ہلکی ہلکی روشنی میں سامنے موجود شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی رات کو ایڈم کو اپنے بستر پہ دیکھ کے وہ کپکپانے لگی۔ تم اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ دیکھو میری جان، اتنی رات کو یہاں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ اپنی خوبصورت سی زوجہ کی باہوں میں پہلی رات گزار سکوں۔ اگر ہمارا نکاح ہوا ہے نا؟ اسے پیچھے دھکا دینے لگی۔ شرم تو ذرا بھی نہیں آتی نا؟ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم بھی بہت زیادہ ہو۔ ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، کوئی رخصتی نہیں ہوئی جو تم ایسا بیہیو کر رہے ہو۔ جاؤ یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ دونوں کے جذبات بے قابو نہیں ہو رہے تھے، اس وجہ سے اپنے جذبات کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایک ہو گئے۔ خبردار جو مزید فضول بکواس کرنے کی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو چھونے لگا۔ دیکھو تم پہ غصہ کر جاؤں اتنا تو مجھے پتہ ہے، تم مجھے اچھی تو لگتی ہو۔ اچھا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ جسے تم نے پہلے دن کھڑا کے کیا کہا تھا؟ بگڑے ہوئے باپ کے بگڑے ہوئے بیٹے، تم نے مجھے کہا تھا میں اس گھر کی نوکرانی لگ رہی ہوں۔ باقی سب کی تم نے تعریف کی تھی۔ اچھا تمہیں جیلسی ہو رہی ہے؟ میں نے باقی سب کی تعریف کیوں کی تھی؟ بس میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، یہ کہتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک لمحے میں اس کے چہرے کو کچھ ہوا، کہنے لگا دیکھو میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کروں گا، لیکن ایک کس تو کر ہی سکتا ہوں، اتنا تو بھائی میرا حق ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا۔ نہیں، میں آپ کو کس کرنے کا بھی کوئی حق نہیں دے رہی، جائیں یہاں سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ چلاتی ضرور ساری حویلی والوں نے اکٹھا ہو جانا ہے، چلا لو۔ آدھی رات کو ایڈم کی پٹائی ہو جانی تھی۔ ایڈم پلیز جائیں یہاں سے، اب کی بار غصے میں مگر تھوڑی عزت سے بولی۔ واہ بھائی تم نے مجھے عزت سے پکارا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھو تم بہت زیادہ فضول۔ اس سے آگے وہ مزید کچھ بولتی، اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا، اس کے اوپر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اس کے علاوہ اس کے لبوں کی ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا ہوا اس کی گردن پہ آ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے جانے لگا، اس نے ایک دم سے پیچھے دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے تمیز نہیں ہے کیا تم میں؟ مانا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، مگر اس کے باوجود تمہیں کچھ لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے ایڈم بھی پریشان ہو گیا۔ عدن کیا ہو گیا ہے یار؟ میں مذاق کر رہا تھا، مجھے حویلی میں کچھ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے میں آیا تھا، اور ویسے ہی بس تمہارے کمرے میں آ گیا، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، سوری۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولا۔ عدن کا یوں رونا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عدن کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، مجھے تم سے نفرت ہے، چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ وہ عدن کے دل میں اپنے لیے نفرت نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے نرمی سے بولے جا رہا تھا، مگر شاید اس کے باوجود بھی اس کے دل میں
کہیں نہ کہیں نفرت پیدا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنے غصے میں اس کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا شدت سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے وہ پیچھے ہونے لگی۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش مت کیا کرو، مجھے بہت برے لگتے ہو ایڈم، اور میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی، دیکھنا میں اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ اس کی بات سن کے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتا ہوا ایک دفعہ پھر سے شدت سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیوں اس کی قربت میں بہکنے لگ جاتی ہوں؟ میں اسے نفرت کرتی ہوں، میں اسے محبت نہیں کرتی، میں کبھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ وہ گہرے سانس لینے لگی۔ ناشتہ کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا ملیحہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ ایڈم بیٹا کیا ہوا ہے؟ آج کہیں گمسم لگ رہے ہو، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس ویسے ہی، طبیعت نہیں ٹھیک، آج ہاسپٹل جانے کا بھی نہیں دل کر رہا۔ چلے جانا، اپنا چیک اپ بھی کروا لینا۔ اب ڈاکٹر کو کیا چیک اپ کروانے کی ضرورت؟ بس تھوڑا سا مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوں، اس وجہ سے۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ عدن کی وجہ سے ڈسٹرب ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ٹھیک ہے بیٹا، جا کے آرام کرو۔ ویسے بھی میں نے عدن کو بلایا ہے تو بہتر ہوگا کہ تم کام پہ ہی نہ جاؤ، آج گھر پہ ہی رکو۔ ان کی بات سن کے وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب، کام پہ نہ جاؤں؟ مجھے آپ کی کچھ بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسے آپ نے کیوں بلایا ہے؟ بیٹا مجھے کچھ شادی کی ڈسکشن کرنی ہے، شادی کی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی، تو میں نے پہلے کہا تھا پہلے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آ جائے گی۔ مطلب وہ خوش ہو گئی۔ اب ظاہر ہے میں اچھی نہیں لگتی تو تم اسے اچھے لگتے ہو، کیا مطلب؟ کب بولا کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی؟ الٹا میں اسے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے اس کے، تم۔ ٹھیک ہے، وہ آگے ہاسپٹل چلا گیا۔ وہ سنجیدگی سے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نہ جانے ان کا کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے ان دونوں کا نکاح کروا کے میں نے غلطی کر دی ہے۔ نہ دونوں ایک دوسرے سے کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے، نہ ہی مجھے شادی کروانی چاہیے۔ نہ جانے یہ کیا کریں گے۔ اچھا، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے وہ خود کو دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگی ہوں۔ وہ کافی ڈر کے واپس گھر آیا تھا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ گھر میں سونے کے لیے لیٹ، مگر موبائل پہ دیکھا تو بہت زیادہ میسیجز آئے ہوئے تھے۔ عدن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے عدن کو کال ملا دی۔ موبائل کان کے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنے زیادہ میسیجز کیے ہوئے ہیں؟ دیکھو، مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے طلاق چاہیے، رشتے کو ختم کرو۔ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تو نہیں ختم کرنا۔ پہلے بتا دیتی شادی نہیں کرنی تھی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گھر والوں کو منع کر دو، میں نے نہیں تمہارے ساتھ شادی کرنی۔ وہ باہر نکلا۔ اس وقت اس کا ارادہ اس کے گھر کی طرف جانے کا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، یوں ہی ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اب وہ یہ ضد لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، اسے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، سامنے ملیحہ بیگم تھیں۔ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹا، تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ ماما، بس ایک ضروری کام سے ادھر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی عدن کے گھر کے سامنے رکی۔ گاڑی سے نکلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت
ایک دم سے اس کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں اتنے زیادہ میسیجز کیے تھے کہ میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں، کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ کیوں تم آئے ہو؟ وہ غصے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب غصہ کیوں کر رہی ہو؟ تاکہ تم سے کچھ بات کر سکوں۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے کیا؟ تم دونوں خاندانوں کی عزت کا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ تم نے مذاق سمجھ کے رکھ لیا ہے کیا؟ جب سے ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے تم بات کوئی بھی ہو یہ کہہ دیتی ہو، فساد کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ جس دن میں نے فساد کھڑا کیا اس دن تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ میرے ساتھ چلانے کی کوشش مت کرو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے، ابھی تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی، چلو شاباش، مجھے طلاق دو، ابھی طلاق دو، میں ہر چیز کو ہینڈل کر لوں گی، گھر والوں کو بھی کر لوں گی۔ عدن کی بات سن کے اسے تو حیرت ہوئی تھی، اتنی ہمت اس لڑکی میں کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ یوں اپنے منہ سے اپنی طلاق مانگ رہی تھی۔ اب تمہیں اتنا برا لگتا ہوں؟ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں مجھے بہت برے لگتے ہو، جاؤ کوئی بات نہیں، طلاق تو میں ویسے نہیں لینے والا، برا لگتا ہے تو مزید اب تمہیں برا بن کے دکھا دیتا ہوں۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ہاں دماغ خراب ہو چکا ہے، تم نے ہی تو میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی گردن کے اوپر جھکا۔ چھوڑو مجھے، وہ روتے سسکتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے، مگر پہلے اسے خود ہی تو اس کے جذبات کو بھڑکایا تھا، اسے غصہ دلایا تھا، اب خود ہی اسے دوڑ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا اپنے ہونٹوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگا۔ دوبارہ تم نے طلاق کی بات کی، ابھی تک تو میں نے یہاں تک ہی آیا ہوں، اس کے بعد مزید آگے بڑھ جاؤں گا جو تم کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، نہ ہی تم شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ عدن نے پہلی دفعہ ایڈم کو اتنے غصے میں دیکھا، ہمیشہ اسے ہنستے مسکراتے، ہر چیز کو مذاق میں اڑاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر آج پہلی دفعہ اسے اتنا غصے میں دیکھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا چکا تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش رہنے لگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ آج اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ نینا کہنے لگی، چلو تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتی ہوں۔ نینا کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی، بس ہلکا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، چلو نینا تمہیں لے جاتی ہوں۔ نینا بار بار ضد کر رہی تھی، تمہیں بہت تیز بخار ہے، لے کے چلتی ہوں، پلیز چلو۔ نینا کی بات سن کے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کافی وقت بعد اس کے ساتھ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رکی، جو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ نینا کے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جو ایڈم کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لے کے ہاسپٹل آ گئی۔ سامنے ہی ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو ایڈم کو دیکھتے ہی وہ واپس دروازے کی طرف جانے لگی۔ میڈم تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو شاباش۔ میڈم کہاں جا رہی ہو؟ علاج کروانے آئی تھی تو علاج کروا کے جاتی، مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کے باہر جاتی، ایک دم سے اس کی کلائی کو دبوچ دیا، پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا نا ہاسپٹل میں تمہارا، میں یہاں پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرتی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ جس ٹائم اس کے
میرے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بعد تو میرا جی ہی نہیں چاہا تمہارے ساتھ شادی کرنے کو۔ اس قدر گھٹیا انسان ہو تم۔ دیکھو فضول باتیں کہنا بند کر دو، بہت سن لی میں نے تمہاری فضول بکواس۔ تم نے میرے پاس آنا ہے، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم سے بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی ایڈم نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا ایک دم سے اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ خود کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاسپٹل میں یہاں پہ کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی کیا؟ میرے ہاسپٹل میں کھڑی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ تڑپ کے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی کمر پہ ہاتھ مسلسل اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ 2 دن آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، 2 دن بعد پھر دیکھو کیا کرتا ہوں۔ بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ وہ محبت بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ چھوڑو مجھے۔ اب کی بار مزید اس شخص سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ رونا بند کرو، اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا کہنے لگا۔ چلو شاباش، یہاں پہ آ کے بیٹھو، تمہارا چیک اپ کرتا ہوں۔ اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھا کریں، تم بہت زیادہ کمزور ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے میرے پاس تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تم دوبارہ ہسپتال میں، مسکراتے ہوئے بولا، مگر اس کی باتوں کو سنی انسنی کرتا اس کے اندر آئی کہنے لگی، لگتا ہے کوئی زیادہ ہی لمبا انجیکشن لگا دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نینا اندر آئی، کہنے لگی، لگتا ہے کوئی زیادہ ہی لمبا چیک اپ کروا رہی ہو، واپس بھی جانا ہے۔ گھر والے کیا سوچیں گے، پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا سوچنا ہے، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے ہونے والے شوہر کے پاس نہیں گئی علاج کروانے۔ ابھی تک تو ڈاکٹر سے شادی بھی نہیں ہو سکی، علاج کے رخصت ہو کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں آئی اس بیماری کو یہاں پہلے۔ وہ کہنے لگا، سوچنا کیا ہے گھر والوں نے، انہیں پتہ چل جائے گا اپنے ہونے والے شوہر کے پاس علاج کروانے گئی ہے۔ ابھی تو ڈاکٹر سے شادی بھی نہیں ہوئی، رخصت ہو کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں آئی، بیماریاں پہلے سے لگ گئی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر شادی والا دن بھی آ چکا تھا، بالکل خاموش تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا کرتی، بالکل سمجھ جاتی وہ دن بھی آ گیا۔ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کتنی اس نے کوشش کی تھی یہ رشتہ ختم ہو جائے، بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی خوشی کی لہر نہیں تھی۔ ایڈم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لگتا ہے بیگم بہت زیادہ شوہر سے ناراض ہو، ایسی ہی بات ہے نا؟ وہ خود میں سمٹ کے بیٹھ گئی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، کیوں ہونا ہے؟ ایڈم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لگتا ہے بیگم بہت زیادہ شوہر سے ناراض ہے، ایسی بات ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، تو وہ خود میں سمٹ کے بیٹھ گئی، ایسی کوئی بات نہیں، نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ سے ناراض کیوں ہونا، آپ کو بس غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی، اپنے ہاتھوں کو ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی مجھے اتنا خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ آج تمہارے ہاتھوں
کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ کے بہت خوش ہوں، جھگڑا کرو نا مجھ سے۔ وہ اپنے ہاتھ فوراً سے پیچھے کھینچ گئی۔ میں نے تو سوچا تھا آج رات ہم بہت زیادہ جھگڑا کریں گے۔ ایک دم سے مسکراتا ہوا اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، زیادہ بھاری لگ رہا ہے ڈریس، تو جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ وہ غصے میں بولی، اتنا کیوں دکھا رہے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے اپنے علاوہ اپنے ہاتھوں کی چائے کسی کی نہیں پیتا، لیکن مجھے تو چائے پینی ہے نا، آپ کے ہاتھ کی پینی ہے۔ آپ کی بیوی ہونا، آپ کے سارے کام کروں گی جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب تم سارے کام کرو گی؟ اور جب نہیں کرنا چاہتا؟ ہاں کیوں نہیں، بہت ضدی ہو نا آپ نے میرا انتخاب کیا، میرے ساتھ شادی کی، میں نے منع کیا تھا میرے ساتھ شادی مت کریں، مگر اس کے باوجود آپ نے میرا انتخاب کیا، تو اب یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ جس انداز میں بولی وہ مسکرانے لگا، ایک دم سے اس کے قریب ہوا، کہنے لگا چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اسے بلاتی رہی، کافی وقت بعد جب واپس آیا ابھی تک کسی حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، مسکراتے ہوئے چائے والا کپ اس کے سامنے رکھا، بالکل اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ لو اب اپنے لیے نہیں لے کے آئے؟ مطلب اپنے لیے کیا؟ مطلب اپنے لیے بھی لے کے آنی تھی؟ اب میں تمہارے ساتھ ہی پیوں گا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب آپ میرے ساتھ پئیں گے؟ ہم مل کے چائے پئیں گے نا، میاں بیوی جو بن گئے ہیں۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ ایک ایک گھونٹ چائے کا پینے لگی، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا اس کی چوڑیاں اتارنے لگا۔ اس کی چوڑیوں کی چھن چھن پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا، آپ مجھے ڈانٹیں گے، میں بہت شرارتی ہوں نا۔ اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ڈانٹوں گا؟ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے بچوں کی طرح بات کی۔ مجھے پہلے دن ہی تمہارے بچپنے کی سمجھ آ چکی تھی۔ اگر تم اتنی ہی میچور ہوتی، اتنی ہی سمجھدار ہوتی، عقل مند ہوتی، تو پہلے دن مجھ سے تھپڑ نہ کھاتی۔ ایک دفعہ پھر سے تھپڑ والی بات اسے یاد کروا کے اسے غصہ دلا چکا تھا۔ آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ اس کی گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت ظالم عورت ہو تم، اب تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتی ہو، شوہر پہ ظلم کرو گی۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، پہلے چائے تو پی لو، پھر جھگڑ لینا۔ وہ چائے پی چکے تھے، ساتھ میں وہ بھی پینے لگا۔ چائے پینے کے بعد ایک دم سے پیچھے گراتا ہوا اس کے اوپر آ گیا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیے اس کی گردن کے اوپر جھک چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے بوسے دیتا ہوا اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا، اس کی شرٹ کو ہاتھوں میں دبوچے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ محبت لٹائے جا رہا تھا۔ اچانک سے ایک دم سے وہ اسے دور ہوئی اور خود سے کہنے لگی، دور رہیں مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھانے لگا، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ محبت سے پیش آنے لگا، ڈری سہمی سی اس کی طرف دیکھنے لگی، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ کے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ عجیب طرح سے خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ دیکھو ڈرتے نہیں ہیں، بالکل بھی میری جان، میری شہزادی، تم بلا وجہ میں ڈر رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بار بار اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں بس ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ رات اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ باقی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی، وہ ایڈم کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ ایڈم نے دھیرے سے اس کی گال کو سہلایا، اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کے بعد دونوں فریش ہو کے نیچے ناشتہ کرنے آئے۔
ملیحہ بیگم کو حیرت تھی، انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ یہ وہی دونوں ہیں۔ جھگڑالو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب اتنی محبت تھی ایک دوسرے سے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان محبت بڑھنے لگی، بہت شدید محبت کرنے لگے۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اس 1 مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کو بھرپور محبت سے آشناس کروایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سیدھا پیچھے سے اسے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے۔ سارا دن مجھے مس کیا؟ ہمیشہ کی طرح وہ سوال پوچھنے لگا۔ اس نے مڑ کے ایڈم کے گلے میں باہیں ڈالی، کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میرا سارا دن کام ہی کام تھا، آپ کو مس کرنے کے علاوہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ پھر میری جان ایک بیبی ہونا چاہیے تاکہ تم مجھے مس نہ کرو، تھوڑا سا اس پہ بھی دھیان دو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا چکی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اپنی باہوں میں لیتا ہوا اسے بیڈ پہ لٹا گیا، دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ تم بہت خوبصورت اور حسین ہو۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، مجھے پتہ ہے۔ اس کی بات دونوں کی سرگوشیاں کمرے میں گونجتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے سے جس قدر محبت کرنے لگے تھے اس کی مثال ہی نہیں تھی۔